السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے لیسن کے بعد گھر جا کر کون سی بات آپ نے سوچی یا محسوس کی، یا کون سی بات آپ کے ذہن میں بار بار آتی رہی؟ نماز پڑھتے وقت یہ خیال آیا کہ یہ میرے سرہانے کی طرف ہوگی، اور میں ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ کس کوالٹی کی نماز ہے۔ اگر نماز میں رخنے ہیں اور سوراخ ہیں تو پھر پروٹیکشن میں بھی وہی، تو اس سے نماز کی طرف اور توجہ کا موقع ملا۔ اور کوئی گڈ کہتی کہ دعاؤں کا پیپر تھا تو وہ دل سے نکل رہی تھی، یعنی صرف ایک فارمیلٹی نبھانے کے لیے نہیں، بلکہ کیونکہ جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کی مجھے خود ضرورت ہے تو پھر وہ کوئی بھی موقع نہیں گنواتا۔ یعنی اچھا عمل اچھے ساتھی کی شکل میں ہوگا تو دنیا میں بھی اچھا ساتھی اور اچھا کمپینین جو ہے اس کی وجہ سے زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور اگر قبر کی زندگی میں بھی ایک اچھا کمپینین ہو، اچھا عمل، تو پھر جو ہم اچھے عمل کر رہے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں، وہ کتنے خوبصورت ہیں، وہ کس احسان کے درجے میں ہیں کہ واقعی وہ ہمارے لیے ایک اچھا کمپینین بھی بنے۔ جو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ بیڈ پہ لیٹ کر قبر کو یاد کریں اور بیڈ روم کو دیکھ کر اپنے قبر کا گھر بھی یاد کریں، تو اس کو انہوں نے کمپیئر کیا سورۃ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے، یعنی رات بطور خاص سب نے میرا خیال اہتمام کیا ہوگا، جو پہلے کبھی سستی بھی کر جاتے ہیں یا آدھی پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں تو الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، اگر آپ آخرت کو یاد رکھ کے اور آخرت سے ریلیٹ کر کے ہر کام کو کریں تو کہیں بھی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ گڈ۔ یس، کیونکہ دنیا میں جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں دنیا میں، تو آخرت میں بھی ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں، لیکن اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ اور ہم سب اچھے راستے پر ہوں، تو اس لیے صرف اپنی نہیں ان کی بھی فکر کرنی ہے۔ بالکل، وضو اور نماز کے اوپر بہت توجہ رہی کہ اگر وضو کے بغیر نماز پڑھنے پہ کوڑے ہیں تو پھر نماز نہ پڑھنے کی کیا سزا ہوگی۔ تو وہ کہیں گے کہ وہ تو یہاں نہیں آیا۔ تو یہ جو حدیث تھی کل، اس نے مجھے بہت ہی ہلایا۔ تو میں تو پورا دن استغفار ہی کرتی رہی کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی وہاں نہ پہنچ سکیں۔ کل ہم سارا وقت قبر کی باتیں، آخرت کی باتیں پڑھتے رہے، اور امبرینا ہمارے ساتھ تھی، اور رات جو ہوا وہ یہ بتائیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک کولیگ ہیں امبرینا خانم، تو کل رات 11:15 بجے ان کا مجھے فون آیا کہ میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مجھے فوراً کفن کا بندوبست کر کے دو۔ تو وہ بہرحال میں نے ان کا کیا اس وقت، لیکن جب میں گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، بلکہ ان کے جو سسر تھے ان کی کافی عرصے سے طبیعت خراب تھی۔ تو کہتی ہیں کہ 9:30 بجے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، تو کہتی ہیں اسی وقت ہم لوگ انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ تو کہتی ہیں وہاں پہ جب لے کے گئے جو قریب ہاسپٹل تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا ہارٹ کا پرابلم لگ رہا ہے، آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں پمس یا شفا میں لے جائیں۔ کہتی ہیں لیکن وہ ضد کرنے لگی کہ نہیں، پہلے مجھے گھر لے کے چلو۔ کہتی ہیں جب گھر لے کے گئے تو واش روم گئی ہیں، وہاں سے آئی ہیں تو ان کی آواز میں جیسے گڑ گڑاہٹ نہیں ہوتی، کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ پھر ہم نے انہیں مشکل سے گاڑی میں بٹھایا، اور کہتی ہیں میں نے انہیں اپنے کندھے کے لٹا لیا۔ تو کہتی ہیں میں زور زور سے ان کا یہ سینہ پریس کرتی رہی کہ شاید اگر ان کی ہارٹ بیٹ کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ کہتی ہیں میں منہ سے بھی پمپ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ مسلسل جیسے گوڑ 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 ایسی آواز نہیں آ رہی ہوتی جیسے کوئی غوطے کھا رہا ہے۔
تو کہتی ہیں بالکل اسی طرح سے ان کی آواز تھی، اور کہتی ہیں بس ہم گھر سے 3 منٹ کے فاصلے پہ ایک اشارہ آتا ہے، کہتی ہیں بس وہاں تک گئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو کہتی ہیں میں کلمہ بھی پڑھتی جاؤں اور کوشش بھی کرتی جاؤں، کہتی ہیں لیکن وہ کچھ کہنا چاہیں لیکن آواز ان کی بند ہو گئی تھی. تو بس کل جب یہ سب کچھ پڑھا اور جب پھر رات کو یہ دیکھا تو وہ بالکل اسی طرح وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ واقعی انسان کی جان نکلنی بہت مشکل ہے. نکل دن کو بالکل نارمل تھی، کوئی آثار نہیں تھے موت کے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کس وقت فرشتہ پہنچ جائے، اور ایک دن تو آنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کوئی تو کل ہونی ہے نا. پھر بھی ہم اس حقیقت کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں، بلائے رکھتے ہیں، سوچنا نہیں چاہتے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں کہ انہی پہ ساری توجہ اور ساری محنت لگ جاتی ہے. تو جو اصل غم اور ہم ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. کل آپ کو ایک کام یہ بھی دیا گیا تھا کہ 5 ایسی آیتیں ڈھونڈ کر لائیں جس میں ایمان باللہ اور بالیوم الاخر ساتھ ساتھ آئے ہوں. جی آپ بتائیے، ایک آیت آپ بتائیے، بولیے، پڑھیے. سورۃ التوبہ آیت 29. ٹھیک ہے، کیسے ڈھونڈی تھی آپ نے یہ آیت؟ یعنی میں طریقہ جاننا چاہتی ہوں، پیج پلٹ کے. گڈ، اچھا کیا. سورۃ البقرہ آیت 8، 18 19 سورۃ التوبہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. مجھے خوشی ہوئی کہ نئے لوگوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے اور آیتیں تلاش کی. اس سے قرآن میں غور و فکر اور تدبر کا موقع ملتا ہے. کوئی تجربہ بتائے گا جب آپ ڈھونڈ رہی تھی تو کیا فیل کر رہی تھی آپ؟ کوئی اپنی فیلنگ بتائے گا؟ ہاں، کیا ہوا تھا؟ جو صورتیں نہیں پڑھی اس طرح ریویژن بھی ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فارغ وقت ملتا ہے تو انسان دوست کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ بار بار قرآن کی طرف رجوع کر رہی تھی اور کھول رہی تھی اور دیکھ رہی تھی. غور نہیں کرتے. یس انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور میں نے آپ کو اللہ کے نام پڑھائے تو اس میں میں خاص ٹیکنیک آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ان کو قرآن سے ڈھونڈ کر اور ان میں غور و فکر کرنا ہے، اور آیات کے اندر سے پھر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا کنیکشن ڈھونڈنا ہے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے یہ بھی، کہ جس میں ایک اور طرح سے انسان دیکھتا ہے قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور تعلق مضبوط ہوتا ہے انشاءاللہ. ہاں گڈ. اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کیا کرتے ہیں اور جو ایمان نہیں رکھتے وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ دونوں طرح کی آیات ہیں نا. کچھ ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے تو ان کا کیا حال ہے. تو وہ بھی دونوں کا فرق پتہ چل جاتا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے اور نہ رکھنے والوں میں فرق کیا ہے. یس کہ بہت سے عمل جب نہیں کرتے تو اس کی ریزن بھی پتہ چلی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے. وہ ہو تو بہت سی چیزیں خود بخود درست ہونے لگے. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ جب کھول رہی تھی اور پڑھ رہی تھی اور سمجھ آ رہا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس سے ایک اور ہی کیفیت تھی. چلیے اچھی بات ہے، جزاکم اللہ خیرن. آگے چلتے ہیں.